السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ پاک میرے ویورز کو اتنی اچھی زندگی اور صحت والی زندگی دے۔ ناظرین، مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ آج بھی سورج ڈوب گیا ہے، آج بھی تم نہیں آئے۔ کل ملاقات کا دن تھا بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ، کوئی ملاقات نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آج بھی سورج ڈوب گیا ہے اور آج بھی تم نہیں آئے، تو وہی ہوا ناظرین۔ دھرنا دے دیا گیا، سہیل افریدی موجود تھے، مینا خان افریدی موجود تھے اور باقی جتنے لیڈران تھے وہاں پہ موجود تھے اڈیالہ جیل کے باہر، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو بانی سے ملاقات کر کے جائیں گے، کیونکہ اس حد تک تشویشناک صورتحال ہو گئی ہے کہ ہاسپٹل جانا پڑا، اور کبھی کوئی 20 منٹ کہتا ہے کال ڈاکٹرز کے کہ 2.5-3 گھنٹے ان کے لیے ہمیں طبی امداد دینی پڑی اور ہمیں ان کا علاج کرنا پڑا۔ اب تمام پی ٹی آئی بڑی پریشان ہے، ملک و قوم کے لوگ باقی بھی پریشان ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، ان کی پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، محبت تو کرتی ہے نا ان سے، اور ان کے لیڈر اور ان کے ساتھی سارے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب پریشانی کا عالم ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمیں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سہیل افریدی کہتے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ٹیکے لگ رہے ہیں اور اس طرح کا سیریس میٹر ہو گیا، فیملی کے کسی بندے کو بلایا ہی نہیں گیا، نہ بتایا گیا، کانسینٹ لی جاتی ہے، اور جب بھی کوئی آپریٹ ہوتا ہے یا کوئی سیریس ایسی بات ہوتی ہے تو جو ایک پیپر ہوتا ہے اس پہ جو کانسینٹ پیپر ہوتا ہے اس پہ سائن کروائے جاتے ہیں لواحقین کے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو گیا ہے۔ اچھا، لواحقین کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ باقی پارٹی رہنما کو اگر آپ نے نہیں بتایا تو کوئی بات نہیں، لیکن فیملی کو تو اعتماد میں لے لیتے۔ اب ساروں کے لیے ایک تشویشناک مسئلہ بن گیا، اور تشویش یہاں تک ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ٹیکے لگ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم جب تک سہیل افریدی اور باقی پارٹی رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوگی ہم نہیں جائیں گے۔ اچھا خیر، جب رات تک بیٹھ رہے تو انہوں نے دھرنا جو دیا ہوا تھا وہ دھرنا انہوں نے ختم کیا اور یہ کہا کہ ہم تو سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، اور سپریم کورٹ رجوع کرنے کے بعد پھر ہم وہاں پہ دھرنا دیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ اچھا، پھر آج کی صورتحال ناظرین وہ یہ تھی کہ وہ اسلام آباد پہنچ گئے، مینا خان افریدی بھی تھے اور جو سہیل افریدی ہیں وہ بھی موجود تھے، پارٹی جنرل سیکرٹری بھی موجود تھے اور باقی حضرات بھی موجود تھے، باقی لیڈر اور باقی عوام بھی موجود تھی، وہاں پہ لوگ موجود اور دھرنا دیا ہوا۔ اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ خبر تھی کہ جمعہ نماز پڑھنے کے بعد سہیل افریدی اور ان کے ساتھی واپس آ کے دھرنے میں شامل ہو گئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک چیف جسٹس سپریم کورٹ ہمیں یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر لیں تب تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ سہیل افریدی کا مزید یہ کہنا تھا کہ اب تو ہمیں انصاف پر اعتماد ہی نہیں رہا، اگر انصاف ہو یا ہو جائے یا ہوتا تو یہ تو وہ کیسز تھے جو آدھے گھنٹے میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور پھر بانی پی ٹی آئی بھی باہر ہوتے اور باقی لوگ بھی باہر ہوتے اور سکون سے ملک چل رہا ہوتا، کوئی ایسی بات نہ ہوتی۔ لیکن اب ہم بیٹھے ہیں اور ہم بیٹھے ہی رہیں گے اور جب تک ہمیں بانی سے ملاقات کا نہیں کہا جاتا۔ لیکن اگر ہمیں پھر بھی یہاں سے انصاف نہیں ملتا تو اگلے لاہے عمل کا ہم آئندہ اعلان کریں گے۔ اچھا ناظرین، اب ذرا توجہ کریں، اگلا لاہے عمل۔ اگلا لاہے عمل یہ ہے کہ 8 فروری آ رہی ہے، اور واقعی اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر وہ جڑا دما دم مست کلندر وہ جو سوچے بیٹھے ہیں 8 فروری کو وہ ہوگا، اور چونکہ پھر ایک جواز مل جائے گا نا، حکومت کو بھی تو اس وقت چاہیے نا کہ جواز نہ بننے دے، لیکن اگر جواز مل جاتا ہے تو یہ تو بہت بڑا جواز ہے کہ جی بانی سے ملاقات نہیں ہو رہی، چوری چھپے انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، 2-2.5 گھنٹے ان کا علاج کرایا گیا وہاں پہ، اور راستوں کو جو ہے وہ بالکل لائٹس بند کر دی گئیں، اسٹریٹ لائٹس بند کر دی گئیں اور بڑی سخت سیکیورٹی میں وہاں لے جایا گیا۔ یہ ایک جواز تو ہے نا ناظرین کہ ان سے ملاقات کر کے یہ تو پتہ کر سکیں گے نا کہ علاج ٹھیک ہوا، بیماری کیا تھی، پرابلم کیا تھا، کیا بانی مطمئن ہیں اپنے علاج سے اور وہ کیا نئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ملاقات کی اجازت نہیں ملتی یا نہیں دی جاتی یا نہیں کوئی حکم نامہ جاری ہوتا تو پھر یہ جواز تو 8 فروری کو بڑا تگڑا جواز ہے ناظرین۔ میری یہ دعا ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہو جو ملک و قوم کے لیے خرابی کا باعث بن جائے۔ اچھا ناظرین، اب ذرا 3 چیزوں کو ہم نے جوڑنا ہے۔ محمد مالک صاحب جو ایک سینئر اینکر ہیں
وہ اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ حکومت نے پی ٹی آئی کو آخری آفر دی ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹیوں میں واپس آئے، پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرے اور پارلیمان کو ایک فعال جمہوریت کی شکل دے۔ اس کے بدلے پورا الیکشن کمیشن نیا بنایا جائے گا اور 1 سال قبل الیکشن ہو جائیں گے۔ 1 سے 1.5 سال تک عمران خان کے مقدمات میں بہتری آئے گی۔ یہ تو ہوگی محمد مالک صاحب کی بات۔ اب ایک اور ٹی وی چینل پہ ندیم ملک کے شو میں جناب رانا ثناء اللہ صاحب تشریف فرما تھے۔ وہ کیا فرما رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا مستقبل جیل ہی ہے، پوری قوم اکٹھی ہو جائے عمران خان کبھی شامل نہیں ہوگا، عمران خان کی کسی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یعنی اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا، اور بے اعتبارہ ہو گیا۔ ملاقاتوں کے بعد علیمہ خان نے جو گفتگو کی وہ کسی کو بھولی نہیں۔ پی ٹی آئی کبھی کسی قومی یکجہتی کا حصہ نہیں بنے گی۔ عمران خان کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور میثاق استحکام پاکستان کرنا چاہیے۔ یہ ہو گئی 2 باتیں ناظرین۔ اب تیسری بات ناظرین، ڈان کے اکرام جنیدی جنہوں نے یہ بریک کی تھی خبر کہ عمران خان کو رات کو پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا، انہوں نے ایک اور بریک کر دی۔ انہوں نے کہا جس وقت عمران خان صاحب کو وہاں لایا گیا پیمز ہاسپٹل میں، تو وہاں پیمز ہاسپٹل میں ایک سینئر وزیر بھی موجود تھے اور انہوں نے گفت و شنید کی عمران خان صاحب کے ساتھ اور انہیں یہ کہا کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں۔ یہ ایک نئی بریک ہے ناظرین۔ اچھا ناظرین، ہم تینوں چیزوں کو جوڑتے ہیں۔ محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1 سے 1.5 سال میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا، یہ کہ پارلیمنٹیرین اپنی پارلیمانی کمیٹیوں میں واپس آ جائیں اور نظام کو چلنے دیں، اور پھر یہ کہا کہ اگر اس طرح آ جاتے ہیں، نظام چلتے ہیں، پورا الیکشن کمیشن ہم چینج کر دیں گے اور 1 سال قبل ہم الیکشن کرا دیں گے، اور عمران خان صاحب امید ہے، محمد مالک صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ بھی حل کی طرف آ جائیں گے۔ اچھا، دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب جو میں نے ان کو پڑھ کے آپ کو سنایا، دوسری جانب اب یہ تینوں کو ناظرین میں ملا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بالکل نہیں منے گا، وہ من ہی نہیں سکتا، انہیں کسی گلتے نہیں آنا، انہیں جیل چ ہی رہنا ہے۔ یعنی اس چیز کو ذرا ناظرین ذرا توجہ فرمائیے گا کہ انہیں جیل چ رہنا، انہیں نہیں مننا۔ وہ کون سی بات ہے جو انہیں نہیں مننا؟ کوئی تو ایسی ہے نا جس کی پردہ داری ہے۔ وہ کیڑی گل ہے، وہ بھی تو دسو نا کہ انہیں نہیں مننا، کیڑی گلوں نہیں مننا؟ اور جیل چ رہنا اپنا پریفر کر دینے کہ میں جیل چ رہاں گا تو میں تو نہیں منتا۔ انہوں گل تو رانا صاحب تسی دسی نہیں ہو کیڑی گل تے جڑی انہیں نہیں مننی۔ اور دوسرا پھر تسی کیا کہ اگر اے آ جاندے نے، عمران خان صاحب آندے نے ٹیبل دے ہوتے اور ٹیبل پہ آ کر یہ بات کر لیتے ہیں کہ میں میثاق استحکام پاکستان کرتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے، اور دیکھو نا ایک پاس ایسی میثاق جمہوریت، اب دوسرے میثاق استحکام پاکستان۔ اب میثاق جمہوریت کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپس سے رل جاؤ، ایک دوجے دی پہلے مخالفت کر لو، او دے بعد اسی کہاں گے اسی میثاق کیتا ہے، اسی ایک دوسرے دے خلاف نہیں جانا۔ پارٹیوں نے پارٹیوں کے خلاف نہیں جانا، ملک دے خلاف چلے جانا۔ یہ تو تھا میثاق جمہوریت۔ اب میثاق استحکام پاکستان، کیا پاکستان کی پہلے عدم استحکام دا شکار ہے؟ کیونکہ آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ عسکری اور سول کی جو اپنی پارٹنرشپ ہے اس نے ملک کو استحکام کی طرف لے گیا، اور آج پوری دنیا میں جو عزت اور احترام ہو رہا ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب کی ہمیں مکمل سپورٹ حاصل ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب نے فتح کے بعد تو پھر جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ استحکام پاکستان کی بات کریں رانا ثناء اللہ صاحب، اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی تے استحکام دی آخری حداں نو چھو گئے ہیں۔ ہمارے ملک میں استحکام ہی استحکام ہے، باہر سے انویسٹرز آ رہے ہیں، لوگوں سے باتیں ہو رہی ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، اور کل تو وہ نیب کے چیئرمین انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ فکر دی لوڑ کوئی نہیں ہے گی، اب آپ لوگ فکر مت کریں، پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ فکر نہ کریں۔ ناظرین آپ ذرا غور فرمائیں، اتنی تھی بڑی ہستیاں یہ کہہ رہی کہ پاکستان استحکام کی طرف جا رہا ہے، تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی استحکام میثاق استحکام پاکستان کریں۔ یہ مطلب یہ کہ صرف ایک بندہ نہیں چاہتا کہ استحکام، تسی تو یہی شو کر رہے ہو نا کہ استحکام ایک بندہ نہیں چاہتا،
تو بھائی اگر وہ نہیں چاہتا, اگر بقول آپ کے وہ نہیں چاہتا, تو وہ پھر وہ مینوں دسو نا وجہ کی ہے جدی وجہ نال وہ نہیں چاہتا, وہ وجہ بھی تے دسو نا رانا صاحب. پروگراماں چ آ کے بیٹھن دی تے ساریاں دا دل کردا نا, شوق ہوندا ہے مٹھا بولنا, اچھی بولنا, ٹھلا بولنا یا تیزی نال بولنا. اور یہ مطلب ہے کہ دسنا تے چاہیے نا کہ وہ کیڑی گل ہے, وہ کون سی بات ہے جس پہ وہ نہیں مانتے. وہ تو تسی دس دیا نہیں بھی وہ کیڑی گل ہے, جبکہ لوگوں کو شاید پتہ بھی ہوئے لیکن لوگ بھی خاموش نہیں بھائی کدھر ساڈے نال نہ کوئی پیڑ ہو جائے. تو آپ کم از کم رانا صاحب وہ بتا دیں. اب ناظرین تیسری بات کہ اکرام جنیدی نے جو کہا کہ وہ ایک سینئر وزیر, دیکھیے صاحب ڈان پراپر انویسٹیگیشن کرتا ہے, اور میں سلام کرتا ہوں ان کے رپورٹرز کو کہ صحیح طریقے سے سٹوری کو بریک کرتے ہیں اور وہ جو سچ پہ مبنی ہوتی ہیں. ناظرین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ہاسپٹل میں ایک سینئر وزیر بھی کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں. اب ناظرین ذرا تینوں کو ملا لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سال ڈیڑھ بعد عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ پارلیمنٹری کمیٹیوں میں واپس آتے ہیں تو سارا نظام اسی ٹھیک کر لیں گے اور معاملے کو چلنے دیں. اچھا, یعنی کہ سال ڈیڑھ کے اندر, یعنی سال ہو سکتا ہے 8 مہینے, 6 مہینے, 7 مہینے, 12 مہینے ہو سکتے ہیں کہ وہ آ جائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ مذاکرات پہ آ جاتے ہیں تو پھر ایک میثاق استحکام جمہوریت بنا لیتے ہیں. اب اس میں نا میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک نقطہ ہے ناظرین, وہ نقطہ یہ ہے کہ وہ جیل میں رہیں گے, وہ بات نہیں مانیں گے. میں نے پہلے اور پھر اور اب آخر میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, وہ بات ضرور بتا دے جڑی وہ نہیں مان دے, وہ بتانی ہوگی آپ کو. ایک تیسری کہ سینئر وزیر وہاں پہ موجود تھے پمز ہاسپٹل میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اکرام جنیدی کہ ان سے بات ہوئی کہ آپ ٹیبل پہ آ کے بات کریں. اب تینوں کو اگر ملا لیا جائے تو میرا خیال ہے ناظرین کہ بات بننے والی ہے, بات بننے والی ہے. چونکہ محمد مالک صاحب کا کہہ دینا, وہ بھی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, بڑا دور اندیشی سے کام لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب تو خیر پرانے پارلیمنٹیرین نے, وہ بھی سمجھتے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میثاق استحکام پاکستان کر لو. اور تیسری طرف پہ جو سینئر وزیر کی جو سٹوری بریک کی ہے اکرام جنیدی نے, وہ بھی کہا کہ جی ٹیبل پہ بات کریں. اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کو بات بننے والی ہے. گھبرانے کی بات نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ملک چل رہا ہے, ملک چلتا رہے گا, اور یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, کلمے کے نام پہ بنا ہے, ملک چلتا رہے گا. ایسے استحکام عدم استحکام کی باتیں نہیں ہیں, ملک چلتا رہے گا اور یہ قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا. ناظرین آئینہ وہی رہتا ہے, چہرے بدل جاتے ہیں. وہ چاہتا نا ایک گانا تھا, تو چہرے بدلتے رہتے ہیں. لیکن میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ بات بننے کے قریب آ گئی ہے. اب آخر میں یہ بات ضرور کروں گا کہ 8 فروری کے لیے جواز پیدا نہ ہونے دیں. 8 فروری کے لیے جواز پیدا نہ ہونے دیں. اگر یہ جواز ملاقات نہ ہونے کا اور سینسیٹیوٹی جو اس وقت پورے ملک میں اور خاص طور پہ پی ٹی آئی میں یہ تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ پتہ نہیں عمران خان نال کی ہو گیا, کیڑا ٹیکہ لاتا ہے, کی کرتا ہے, اس کے لیے کم از کم ملاقات ضرور ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے ہو جائے یا علیحدہ ہو جائے. ناظرین آج کالم لکھا حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جنگ میں, اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد ان سے مزید غلطیاں کروانے پر تلا ہے. 4 خواہشات امڑ کر مقتدرہ کے اعصاب پر سوار ہیں. نمبر 1, عمران خان کی سیاست کو پہلے ابدی نیند سلایا جائے. نمبر 2, پیپلز پارٹی کو نہروں NFC صوبوں پر تعاون نہ کرنے پر نشان عبرت بنایا جائے. نمبر 3, وفاق اور صوبائی حکومتوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بعض انتظامی معاملات اور مکمل طور پر لا اینڈ آرڈر پر ادارے کے بہترین دماغوں کو بٹھایا جائے. اور نمبر 4, جب یہ لاٹھی میری ہے, نام میرا خراب ہو رہا ہے, تو پھر بھینس کے حقوق ملکیت بھی کلی میرے ہی ہونے چاہیے. 4 خواہشیں کہ ہر خواہش پر دم نکلنے کو اگلے چند مہینے میں حتمی نتیجہ سامنے آ جائے گا. ناظرین اگر بات کرتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کو نہروں NFC صوبوں پر تعاون نہ کرنے پر نشان عبرت بنایا جائے, یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب فرما رہے ہیں. اور پھر اس پہ فاروق ستار صاحب نے بھی کمال کر دیا. وہ کہتے ہیں نا جی انہوں نے تو پھر کام چک دیتا ہے نا. اور وہ کام کیا ہے, فاروق ستار کا کہنا یہ ہے کہ میٹھی عید کے بعد بڑی عید سے قبل کسی سے اس کی ضد اور انا کی قربانی مانگی جائے گی, یعنی 28ویں آئینی ترمیم آ جائے گی.
بلاول بھٹو سے بڑی عید سے پہلے 18ویں آئینی ترمیم کی قربانی مانگی جائے گی۔ پی پی اس وقت سندھ میں تنہا ہے اور دیوار سے لگ چکی ہے، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ناظرین، اگر بات کرتے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کے کالم کے شق نمبر 3، جو انہوں نے پورے کالم میں جو 4 جو خواہشیں لکھی ہیں اس کی تیسری خواہش پہ اگر آتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بعض انتظامی معاملات اور مکمل طور پر لا اینڈ آرڈر پر ادارے کے بہترین دماغوں کو بٹھایا جائے۔ کل آپ نے دیکھا ناظرین، کبھی بھی کسی بھی وزیر اعلیٰ نے اس طرح بیوروکریسی کو سامنے بٹھا کر تذلیل نہیں کی، انسلٹ نہیں کیا، بے عزتی نہیں کی، اور یہ نہیں کہا کمشنر کا نام لے کر، جو مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کمشنر کا، ڈی سی کا، اے سی کا، سب کا نام لے کر کہا کہ یہ نیگلیجنسی نہیں، یہ قتل ہے اور ان سب کی سزا آپ کو ملے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میری بچی ہوتی یا آپ میں سے کسی کی بچی ہوتی تو کوہرام برپا کر دیتے آپ لوگ۔ کیا وہ بچی ہماری بچی نہیں ہے؟ کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بندے کا نام، پروجیکٹ مینیجر کا نام آپ بیچ میں سے کیوں اڑا رہے ہیں، جبکہ وہ تو پروجیکٹ مینیجر ہے، جب بھی کوئی بات کرے گا تو پروجیکٹ مینیجر سے کرے گا۔ تو انہوں نے کہا جی وہ اصل میں پروجیکٹ مینیجر صاحب کا بھی جواب نہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا، اور ان کیمرہ یہ بات کر دینی اور سامنے بٹھا کے ساروں کو یہ کہنا، یہ تو پھر نظر آ رہا ہے نا کہ میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی یہ مخاطب ہوں کہ میں نے پہلے یہ کہا تھا، آج سے 2 ویلاگ پہلے، کہ وزیر اعلیٰ لٹھ لے کر پلازوں کے یا دکانوں کے باہر نہیں کھڑا ہوگا، وہ ادارے ذمہ دار ہیں، اور اداروں کی ذمہ داری کون فکس کرتا ہے؟ وہ حکومت فکس کرتی ہے، اور وزیر اعلیٰ ڈائریکٹ دیکھتا ہے اس کو۔ اور آج مریم نواز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو میں نے جو بات کہی تھی اس دن، وہ میں نے یہی کہی تھی نا کہ ان کے اوپر فکس کریں، ان کے اوپر پرچے دیں، ان کو پکڑیں، ان کی نیگلیجنسی پہ جتنی بھی بیوروکریسی ہے یہ نیگلیجنسی کرتی ہے۔ اور اب دیکھیں نا، بدنامی کس کی ہوئی؟ حکومت کی ہوئی، حکومت کی بدنامی ہے نا۔ اگر سندھ میں گل پلازا کا جو سانحہ ہوا ہے وہ حکومت بدنام ہو رہی ہے، تو حرکت کس نے کی تھی؟ حرکت اداروں کی۔ تو اگر اداروں کو صحیح معنی میں پکڑ لیا جائے اور دیکھا جائے، مجھے اچھا لگا مریم نواز صاحبہ کا یہ کہہ دینا کہ اے سی صاحب آپ تو 2023 سے یہاں پہ اور آپ کہہ رہے ہیں میں آج تک وہاں گیا ہی نہیں، تو کس طرح کے اسسٹنٹ کمشنر آپ لا اینڈ آرڈر کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ واقعی اچھے دماغوں کو، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، تو آپ بدنام ہو رہی ہیں حکومتیں صرف بیوروکریسی کو عزت دے کے، کہ بیوروکریٹس کو آگے بٹھایا ہوا وہ سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ کیوں سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں؟ کس لیے یہ ہیڈ بن کے ڈپارٹمنٹس کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں سیکٹری ہوں جی، میں ایڈیشنل سیکٹری ہوں جی، میں ڈپٹی سیکٹری ہوں جی، اور جی میں کمشنر ہوں، بھائی کس لیے؟ بھائی ایک عہدوں کے کام کیا ہیں؟ آفس میں بیٹھنا نہیں۔ آپ کو پرچی دی جاتی ہے کہ ملنے کے لیے آپ 6 گھنٹے بندے کو باہر ذلیل کر دیتے ہیں، ملنے نہیں دیتے۔ کیوں نہیں ملنے دیتے؟ ملنے دینا چاہیے۔ دیکھیے میں اکثر بیوروکریسی کی تعریف بھی کرتا ہوں، کام بھی کرتے ہیں۔ اب وہ ایک سیکرٹری ہیں اریگیشن پنجاب کے، انہوں نے تو 2-3 گھنٹے اسپیشلی رکھے ہوئے، کوئی پرچی نہیں بھائی، آپ ڈائریکٹ آئیں، آپ مجھے ملیں، کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح اسداللہ خان صاحب ہوتے، وہ فیڈرل میں چلے گئے، انہوں نے کہا تھا کسی پرچی کی ضرورت نہیں، ہر بندہ ڈائریکٹ سامنے آئے۔ تو وہ لوگ بھی تو ہیں نا بیوروکریسی میں، تو یہ لوگ کس لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب سیکرٹری اریگیشن 2-3 گھنٹے بھائی کھول دو، جو بندہ آتا ہے آنے دو اسے اور مجھ سے بات کرے۔ بات تو ہے نا، بات تو بنی نا۔ تو یہ بیوروکریسی کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہم حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ابے حکومت کرنے کے لیے اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو پھر حکومت کس لیے ہے؟ حکومت پھر تھوڑے تھلے لگی رہے۔ تو یہ سٹانس اچھا تھا، اور جو یہ ہوا، جو کل مریم نواز نے کیا، بہت اچھا کیا، لیکن یہ پھر یہیں ختم نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہ نظر آنا چاہیے ان لوگوں کو سزا ملی ہے، انہوں نے ٹنگیا تسی اور ان پہ صحیح ایکشن ہوا ہے، یہ پھر نظر آنا چاہیے۔ اور جس طرح آج مریم نواز سامنے آئی ہیں، جب سزا ہو تو مریم نواز بھی وہاں پہ موجود ہو جس پہ سزا ان کو ہو رہی ہو۔ ناظرین، اور بھی بہت کچھ تھا، میں انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں پھر عرض کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آگے کیا ہوا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔